ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے دنوں میرے مختلف سفروں کی وجہ سے بیچ میں ناغے ہوتے رہے، لیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی تشریح کا بیان چل رہا تھا. سورہ فاتحہ کی کل 7 آیتیں ہیں. 4 آیتوں کا بیان پچھلے جمعوں میں ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں جو باتیں عرض کی گئی ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5ویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. آج اس کا تھوڑا سا بیان کرنا ہے. اس سے پہلی آیت تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو یہ کہنا سکھایا کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں. اس ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پچھلے 2-3 جمعے میں نے بیان کیا تھا. اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ جب یہ دعویٰ کیا کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی سکھایا کہ اس دعوے پر تم صحیح عمل کر نہیں سکو گے بلکہ پھر ہم سے ہی مدد مانگو. ایاک نستعین، اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے جب تک کہ آپ کی توفیق نہ ہو. اس لیے اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے. ایاک نستعین. اب مدد کیا مانگے، اللہ تبارک و تعالی سے کیا دعا مانگے، وہ اگلی آیت میں سکھا دیا اللہ نے. دعا یہ مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی. سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی. چھوٹا سا جملہ جس میں صرف 3 لفظ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن یہ اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں یہ قبول فرما لیں تو دنیا و آخرت کے سارے مسائل حل ہو جاتے. کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جس میں ایچ پیچ نہ ہو، موڑ توڑ نہ ہو، آدمی سیدھا چلا جائے اور جا کر منزل تک پہنچ جائے. اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم، سیدھی راستہ. کوئی موڑ نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی ایچ پیچ نہیں،
سیدھا چلا جا رہا ہے، جا کر منزل تک پہنچ گیا۔ اس صراط مستقیم کی ہمیں ہر چیز میں ضرورت ہے، دنیا کے کاموں میں بھی، آخرت کے کاموں میں بھی۔ دنیا اور آخرت کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں صراط مستقیم کی انسان کو ضرورت نہ ہو۔ آخرت کے لیے تو ہے ہی کہ وہ راستہ چاہیے جو ہمیں سیدھا جنت تک پہنچائے، کیونکہ آخرت کی منزل، آخری منزل کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی رضا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کا مظہر ہے جنت۔ تو ایسا سیدھا راستہ جو بالکل سیدھا انسان کو جنت تک پہنچا دے۔ آخرت کے کاموں میں تو انسان کو یہ چاہیے، دنیا کے کاموں میں بھی، ہر کام میں انسان کو سیدھا راستہ یعنی صحیح طریقہ اس کی ضرورت ہے۔ آپ اگر فرض کرو روزگار کمانے کے لیے گھر سے نکلو تو اس کے لیے بھی سیدھا راستہ چاہیے، کہ کوئی ایسا راستہ ہو جو سیدھا اس روزگار تک پہنچا دے۔ ملازمت کرنے کے لیے جا رہے ہو، تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہو، کاشتکاری کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو کوئی بھی روزگار کا طریقہ اختیار کیا ہو، اس میں ضرورت ہے کہ آدمی ایسا راستہ اختیار کرے جو سیدھا اس کو منزل تک پہنچا دے۔ اور دنیا کے ہر کام کو دیکھ لو کہ اس میں صحیح طریقہ اختیار کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے۔ کھائے تو صحیح طریقے سے کھائے، پیے تو صحیح طریقے سے پیے، گھر میں رہے تو صحیح طریقے سے رہے، لوگوں سے معاملات کرے تو سیدھے راستے کے معاملات کرے، لوگوں آپس میں گھر والوں کے ساتھ آدمی معاشرت اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے کرے۔ غرض کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں سے سیدھا راستہ مطلوب نہ ہو اور انسان کی ضرورت نہ ہو۔ تو اگر ہر چیز میں سیدھا راستہ مل جائے تو دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے لفظ کو استعمال کیا راستہ، کہ اللہ صحیح راستے کی ہدایت دے دیجیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ راستہ کہاں لے جانے والا، راستے کی منزل کیا ہے۔ راستہ تو در حقیقت ایک واسطہ ہوتا ہے، اصل مقصود راستے پر چل کر کوئی منزل حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کہاں کا راستہ، جنت کا راستہ، دنیا کے اندر خوشحالی کا راستہ، راحت اور آرام کا راستہ، یہ کوئی چیز کی تاکید نہیں کی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس کا مطلب یہ ہے، دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں، ہر کام میں، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دیجیے، سیدھا راستہ سجھا دیجیے اور سیدھے راستے پر ہمیں گامزن کر دیجیے۔ تو یہ دعا اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں دنیا آخرت کے سارے مقاصد سمٹ کر آ گئے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ سارا قرآن وہ تشریح ہے صراط مستقیم، کہ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، عقائد میں سیدھا راستہ کیا ہے، عبادات میں سیدھا راستہ کیا ہے، معاشرت میں کیا ہے، معاملات میں کیا ہے، اخلاق میں کیا ہے، وہ ساری تفصیلات قرآن کریم نے بیان کیا صراط مستقیم کی۔ لہذا صراط مستقیم در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر دوسری بات یہاں پر قابل ذکر یہ ہے کہ ہدایت کے معنی ہوتے ہیں راستہ دکھانا، اور ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں راستہ دکھانے کی۔
ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے زبان سے بتا دیا کہ دیکھو بھائی سیدھا راستہ یہ ہے. مثلا کسی کو جانا ہے کسی منزل تک، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو راستہ بتانے والا یہ کرے کہ بتائے کہ بھائی ابھی یہاں سے مسجد سے نکلنا اور دائیں ہاتھ مڑ جانا، پھر بائیں ہاتھ مڑ جانا، اور پھر فلاں سڑک ملے گی اس پر چلے جانا، اور پھر یہاں تک کہ فلاں اپنی منزل تک پہنچ جانا. ایک راستہ تو یہ ہے، یہاں بیٹھ کے بتا دیا. اب یہ چلنے والے کا کام ہے کہ جو راستہ بتایا اس پر چلتا چلا جائے، دائیں مڑے بائیں مڑے، اور جو سڑکوں کے نام لیے ہیں اس کے اوپر سے گزرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچے. ایک طریقہ تو یہ ہے، یہ بھی ہدایت کی ایک قسم ہے، راستہ بتانے کی ایک قسم ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو راستہ بتانے والا ہے اس سے کہا بھائی مجھے صدر کا راستہ بتا دو، کہاں کس طرح جانا ہے. تو وہ بتانے والا اس کا ہاتھ پکڑے اور کیا چلو میرے ساتھ چلو، اور ساتھ لے کر چلے. اس کو بتایا کچھ نہیں زبان سے، لیکن ہاتھ سے لے کر پکڑ کر لے کر چلا، اور لے جا کر خود وہاں صدر میں لے جا کے اس کو کھڑا کر دیا کہ لو بھائی یہ ہے تمہاری منزل. یہ دوسری ہدایت کی قسم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہدایت کی قسم تو ساری انسانیت کے لیے کھول دیا قرآن کے ذریعے، راستہ بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ راستہ، ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض و واجبات تمہارے ذمہ عائد کیے ہیں ان کو ٹھیک طرح بجا لاؤ، جو حرام چیزیں کی ہیں ان سے بچو. اور یہ ہے ہدایت کا راستہ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے، مسلمان ہو کافر ہو کیسا بھی ہو، سب کے لیے، سب کو یہ ہدایت دی ہے قرآن کے ذریعے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے. جو شخص راستہ سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، قرآن میں بیان کیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیا ہوا ہے، بتا دیا ہے. یہ راستہ کی ہدایت کی پہلی قسم جو سب کو دے رکھی. لیکن یہاں جو دعا مانگی گئی ہے اس جگہ، وہ پہلی قسم کی نہیں بلکہ دوسری قسم کی کہ اللہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر لے چلیے صراط مستقیم پر. آپ نے بتا تو دی کہ صراط مستقیم کیا ہے، لیکن اس صراط مستقیم پر چلنا آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہاتھ پکڑ کر لے چلیے اور لے جا کر ہمیں صراط مستقیم پر کھڑا کر دیجیے. یہ معنی ہے اہدنا صراط المستقیم، ہمیں کھڑا کر دیجیے صراط مستقیم پر لے جا کر. اور یہ وہ دعا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف انداز سے مانگا ہے. ایک دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. کہ اللہ آپ ہماری سارا وجود، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے دل سب آپ کے قبضے میں ہیں. ہم ان میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، مالک آپ ہی ہیں. ہمارے ہاتھوں کے بھی مالک آپ، ہماری پیشانیوں کے بھی مالک آپ، ہمارے پاؤں کے مالک بھی آپ، ہمارے دلوں کے مالک بھی آپ. سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو جب سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے تو اللہ ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ جب آپ کے ملکیت میں ہے تو آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے اور آپ ہی ہمیں سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیجیے. واہدنا الی سواء السبیل. تو یہ دعا جو بتائی ہے قرآن کریم نے وہ یہ کہ دیکھو بھائی صراط مستقیم کا راستہ دکھانے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہم نے کر دیا پوری طرح، ہر ایک کے لیے کر دیا. مومن کافر، نیک فاسق فاجر، ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے راستہ جو قرآن نے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. لیکن اے مسلمانوں اب ہم سے مانگو. کیا مانگو؟
کہ اللہ آپ ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیجئے سیدھے راستے پر، تاکہ پھر ہمیں منزل تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سکھایا یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کہ دیکھو تم نے کہہ تو دیا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت میں سارے دین پر عمل کرنا آ گیا، دین کے تمام شعبوں میں عمل کرنا عبادت میں داخل ہے، وہ سب آ گیا۔ تو تم نے اپنی طرف سے ایاک نعبد کہہ کر ارادہ تو کر لیا اور اپنی طرف سے کوشش بھی کر لی، لیکن اس کوشش کو کامیاب بنانا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، لہذا ہم سے مانگو کہ اللہ ہم نے جو کچھ کوشش کرنی تھی، عزم کرنا تھا، وہ تو کر لیا، اب آپ مدد فرمائیے، اور مدد یہ فرمائیے کہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر کھڑا کر دیجیے۔ تو سکھایا یہ گیا ہے ان دونوں آیتوں کے اندر کہ دیکھو انسان کا کام ہے دو چیزیں، انسان کے کام ہے دو چیزیں، ایک یہ کہ وہ اپنی طرف سے عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کروں گا، جو اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا، گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، واجبات اور فرائض صحیح طریقے سے ادا کروں گا۔ اپنی طرف سے عزم کر لو، اور عزم کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا تمہارے بس میں ہے وہ کوشش کر لو، جتنا تمہارے بس میں ہے وہ کوشش کر لو۔ یہ دو کام کرنے کے بعد پھر ہم کو پکارو کہ اللہ میرے بس میں یہ تھا کہ میں عزم کر لیتا، میں نے کر لیا، میرے بس میں یہ تھا کہ میں اتنی کوشش کر لیتا، میں نے کر لی، اب آپ کو میں پکارتا ہوں کہ اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے توفیق دے دیجئے صراط مستقیم پر چلنے کی۔ یہ تین کام آدمی کر لے تو بس کامیاب، عزم، ارادہ، دوسرے کوشش، اپنی طرف سے کوشش، اور تیسرے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے دعا مانگنا کہ اللہ میں نے اپنی سے کوشش کر لی، اب آپ مجھے گناہ سے بچائیے اور اپنے راستے پر لے جائیے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جتنے قرآن کریم میں واقعات آئے ہیں، میں قصہ بیان کرنے کے لیے نہیں آئے، سبق لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ زلیخا نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی، اور بڑی زبردست آزمائش کا سامنا ہوا۔ ایک عورت ہے، حسین و جمیل ہے، اور خود اپنے آقا کی بیوی ہے، اور وہ چاروں طرف سے دروازے بند کر کے ہر دروازے پر اس نے تالا ڈال دیا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے، کسی کے اندر آنے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ اور اس وقت وہ پیشکش ہی نہیں، حکم دے رہی ہے کہ ہائی طلب، قرآن کریم فرماتا نے اس کا ذکر کیا ہے کہ آؤ، بدکاری کی دعوت دے رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو زبان سے انکار کیا، لیکن وہ عورت اصرار کرتی رہی، یہاں تک کہ اپنی طرف کھینچنے لگی پکڑ کر۔ تو یوسف علیہ السلام اس وقت اس سے چھوٹ کر دروازوں کی طرف بھاگے، حالانکہ آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ دروازے بند ہیں، دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، اور باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں۔ تو اپنے بس کی کوشش انہوں نے پوری کر لی کہ وہاں سے بھاگ کر دروازے تک پہنچ گئے، اور پھر اللہ کو پکارا کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں دروازے تک پہنچ جاتا اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا، لیکن آگے پھر دروازے کھولنا اور مجھے اس سے بچانا آپ کا کام ہے، آپ کھول دیجئے۔
چنانچہ دو کام کیے، عزم کیا کہ نہیں یہ کام نہیں کروں گا، دوسرا کوشش کی کہ جتنا اپنے بس میں تھا دروازوں تک پہنچ جانا، اس سے کوئی کوتاہی نہیں کی، دروازے تک پہنچ گئے، اور تیسرا کام اللہ کو پکارا کہ یا اللہ بچا لیجئے مجھے۔ جب دروازے تک پہنچے دروازوں کے قفل کھل گئے، تالے ٹوٹ گئے، اور دیکھا تو وہی زلیخا کا شوہر دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اے مومنو، جب بھی تمہیں کبھی ایسی صورتحال پیش آئے کہ جس میں تمہیں گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہو، صراط مستقیم سے ہٹنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہو، تو اس وقت دو کام کرو، ایک تو عزم تازہ کرو کہ نہیں میں صراط مستقیم کو نہیں چھوڑوں گا، اور دوسرے جتنی تمہارے بس میں کوشش ہے وہ کر گزرو، اس کے بعد پھر جب اللہ کو پکارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ضرور صراط مستقیم پر پہنچائے گا۔ مولانا رومی مثنوی میں فرماتے ہیں، اسی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید، کہ آج اگر تمہیں اپنے ماحول کے اندر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ماحول میں فسق و فجور کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، کفر اور شرک کا دور دورہ ہے، اور چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، لیکن اس میں بھی کیا کرو، خیرہ یوسف وار می باید دوید، جس طرح یوسف علیہ السلام بھاگے تھے دروازوں تک، اسی طرح تم بھی بھاگو، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو، اور بھاگ کر پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ نجات دے دے گا۔ اسی طرح تو سبق اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دعا ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت ہر نماز میں، بلکہ ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی تلقین ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر وقت مجھ سے رجوع کر کے صراط مستقیم پر چلنا مانگتا رہے، یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے 5 وقت ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم سے یہ کلمہ کہلوایا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک رسمی طور پر یہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن غفلت کے عالم میں دھیان دیے بغیر بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے، اس عادت کے تحت پڑھ کر چلے جاتے ہیں، بسا اوقات یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو اس کا صحیح لطف ہے اس دعا کا، اور اس کا جو صحیح نتیجہ ہے وہ پوری طرح ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر سوچ سمجھ کر پڑھے اور اپنے دل سے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں، اور اس کا معنی میں نے ابھی عرض کر دیا کہ یہ ہے کہ اللہ مجھے ہاتھ پکڑ کر لے جائیے صراط مستقیم پر، تو جب دل سے مانگو گے، دھیان سے مانگو گے اور اہتمام کے ساتھ مانگو گے، تو یقیناً جب دن میں 5 مرتبہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، تو کیا وہ مالک بے نیاز تمہیں رد کر دے گا، چھوڑ دے گا، تمہیں شیطان کے حوالے کر دے گا؟ وہ اگر دھیان سے مانگو، صدق دل سے مانگو، سچائی سے مانگو، خشوع کے ساتھ مانگو، تو ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے گا اور شیطان کے تسلط سے بچائے گا۔ تو سبق یہ مل رہا ہے ہمیں اس آیت کریمہ سے کہ ہر وقت ہم اللہ تبارک و تعالی سے صراط مستقیم مانگتے رہے کہ اللہ لے جائیے، ہمیں ہاتھ پکڑ کے لے جائیے صراط مستقیم پر۔ کوئی بھی نماز جب بھی پڑھے تو یہ سوچ کر پڑھے کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں۔ ہاں، مگر 2 چیزیں میں نے عرض کیا اس سے پہلے ہونی چاہیے، ایک عزم، ارادہ
کہ ہم واقعی مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم. ہم چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہوں. پہلے دل میں خواہش تو پیدا کرو، طلب پیدا کرو، عزم پیدا کرو، اور جتنی تھوڑی بہت کوشش ممکن ہے وہ کر گزرو، تو پھر یہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. لیکن آدمی اگر فرض کرو کہ دل میں نیت بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں، کوئی دلچسپی بھی نہیں، کوئی خواہش بھی نہیں، اور عمل میں کوئی کوشش بھی نہیں، اور پھر مانگے کہ مجھے صراط مستقیم دے دو، تو اس کا مطلب یہ کہ الٹا چل تو رہا ہے الٹا، اور مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا ہونا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مشرق کو جا رہا ہو، مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اور جانتا ہے میں مشرق کو جا رہا ہوں، اور دعا یہ کرے کہ یا اللہ مجھے مغرب کی طرف لے جا. تو یہ دعا نہیں ہے، مذاق ہے. یہ دعا نہیں ہے، مذاق ہے. اس واسطے کہ چل تو رہا ہے، ارادہ کر رکھا ہے مشرق کو جانے کا، عمل بھی مشرق کی طرف جانے کا کر رہا ہے، قدم بھی اسی طرف بڑھا رہا ہے، اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے مغرب لے جا. تو یہ مذاق ہے. تو یہ اگر فرض کرو دل میں دین پر چلنے کی نیت نہیں ہے، دل میں تو یہ ہے آرزو کہ کسی طرح ہم انگریزوں جیسے ہو جائیں، مغربیت کے سانچے میں ڈھل جائیں، اور سارا عمل بھی اسی جانب چل رہا ہے، پھر اگر تم کہو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، تو یہ دعا نہ ہوئی، مذاق ہو. ہاں ایک مرتبہ دل میں یہ پختہ نیت تو پیدا کر لو کہ نہیں، میرے لیے دین و دنیا کے صلاح و فلاح کا جو بھی راستہ ہے وہ ہے جو اللہ نے بتایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور میں اس کے اوپر چلنا چاہتا ہوں اور اس کی طرف قدم بھی بڑھاتا ہوں. ہاں مشکلات آ رہی ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اللہ یہ مشکلات دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ توفیق ہوگی، مدد آئے گی، اور زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس دعا کو مانگنے کی، صحیح طرح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.